اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی احتشام، آج کی ہماری یہ نشست حج کی ورکشاپ کے حوالے سے اور تربیتی نشست کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات جن جن حضرات کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حج مبروک کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج ایک فریضے کا سفر ہے اور اس سفر کو عام سفر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات کے اندر حج کے احکامات کو، بیت اللہ کی عزت و تکریم کو اور وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو قرآن حکیم کے اندر بطور حکم نازل فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارکان اسلام بیان کیے ہیں ان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ تو یہ کب فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس جتنے دنوں کا وہ حج کرنا چاہتا ہے اس کا مال موجود ہے، اور اتنے ہی دنوں کے لیے اس کے جو پیچھے اس کے متعلقین لوگ ہیں، یعنی اس کی اولاد ہے جو اس کی ذمہ داری ہیں، ان کا خرچہ بھی موجود ہے، تو اس وقت اس بندے پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ جب حج فرض ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر جلدی کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم صاحب استطاعت ہو جاؤ تو پھر حج کرنے کے اندر دیر نہ کرو۔ اس دفعہ ہم چونکہ 2026 کے حج کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس حج کی تیاری کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جو اپنی تیاری کرنی ہے، اور اس کے حوالے سے آپ ہماری اسکرین کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس نیت سے یہ سفر کرنا ہے۔ خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کی بخشش، یہ نیت کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اور حج چونکہ ایک دو ملکوں کے درمیان ہمارا معاہدہ بھی ہے، ایک گورنمنٹ آف پاکستان اس میں انوالو ہے اور ایک گورنمنٹ آف سعودی عرب اس میں انوالو ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی جو ہماری وزارت کے متعلقہ ہوں گی، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو سعودی وزارت کے متعلقہ ہوں گی۔ تو اس حوالے سے دونوں وزارتوں کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ کئی بار ہو چکا ہے، اور انہوں نے پاکستانی عازمین حج کے لیے جو سہولیات دی ہیں وہ مختلف اپنے چینلز پہ بھی انہوں نے اپلوڈ کی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے لیے آپ نے سامان، جو آپ نے حج کے لیے سامان اپنا رکھنا ہے، یہ آپ کے سامنے لسٹ آ گئی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے 2 احرام رکھنے۔ احرام 2 انسلی وائٹ چادریں جن کو احرام کہا جاتا ہے، وہ آپ نے 2 سیٹ ان کے رکھنے ہیں، یعنی 4 چادریں آپ نے رکھنی ہیں۔ اور اسی طرح خواتین جو ہیں انہوں نے 2 عبایا، یا حج کا جو جیسے عمرے کے لیے وہ لباس اختیار کرتی ہیں اس طرح کے 2 عبایا اور اسکارف وغیرہ وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ مرد حضرات نے احرام کے ساتھ جو بیلٹ یوز ہوتا ہے وہ بیلٹ بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ مرد حضرات کے لیے پہننے کے لیے جو چپل آپ نے یوز کرنی ہے وہ چپل آپ نے کینچی چپل یوز کرنی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جب یہ حج ہو رہا ہوگا تو شدت کی گرمی ہو، تو کوشش کرنی ہے کہ اس میں پلاسٹک میٹیریل کی بنی ہوئی چپل نہ ہو، بلکہ وہ لیدر کی چپل ہو، کیونکہ وہ کم گرم ہوتا ہے اور پلاسٹک جلدی گرم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جوتی گرم ہو جائے تو آپ کو پاؤں میں ورم آ سکتا ہے اور پاؤں زخمی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی جوتی کا انتخاب کرنا ہے کہ جو گرمی کے موسم کو برداشت کرے، لیکن ہو وہ کینچی چپل کی طرز پہ، یعنی آپ کے جو ہاتھوں کی پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ نظر آنی چاہیے۔
اور خواتین کے لیے بھی بہتر وہی ہے کہ وہ ویسی چپل پہنے، ورنہ وہ کوئی دوسری اور چپل بھی پہن سکتی ہیں۔